ہمت آ گئی ہے مولانا حبیب صاحب, آپ کا پاور سپلائی ہو رہا ہے ماشاءاللہ, ہمت آ رہی ہے. بس کر دوں بھائی, آئندہ کل پہ رکھیں گے انشاءاللہ. جنات کا واقعہ بتا دوں کہ درود پاک پر ہی بتاتا چلو؟ ہاں نماز کا بتا دوں؟ چلو نماز کا بتا دوں. چلو اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے. لیکن پہلے ارادہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے بھائی 5. اور میری یہ بات سننے کے بعد تو مجھے یقین ہے کہ میرا ہر بھائی, میری ہر بہن, میری ہر ماں انشاءاللہ یہ جوہا پور والے, مجھے پوری امید ہے, بہت امید لے کر آیا ہوں میرے دوستوں, ایک درد دل لے کر آیا کہ جوہا پور کا ہر بھائی نماز پور بن جائے گا انشاءاللہ. ارے بنے گا انشاءاللہ. لیکن میرا ساتھ دو, اس لیے کہ ذرا واقعہ دیر لگے گی, چلے گا نا آپ لوگوں کو؟ بھائی مولانا حبیب صاحب اجازت, آپ کو بھی پرمیشن ہے آج؟ ان کی بیوی بھی ان کو پوچھتی ہوگی کون آنے والا ہے, کہتے ہوں گے قاری احمد علی, تو بیوی بھی سر پکڑتی ہوگی کہ وہ کیوں آتا بھائی. بھائی نماز کا واقعہ سنا دوں نا؟ ہاں لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی, جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا. میں جلدی بتا دوں, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ جلدی کہو کہاں بھیجا؟ زور سے کہو, کہاں بھیجا؟ جنت میں. چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے, جنت میں حضرت حوا بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو, جنت گھومو کھاؤ پیو, لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا. بھائی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں کھاتے رہو, پیتے رہو, گھومتے رہو, لیکن ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دو, وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت, ہو کہاں سے کہاں تک جنت. اللہ نے کھا پی. 3 دانے تھے گیہوں کے, چھوٹے چھوٹے گیہوں جیسے. اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا. لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے. کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے, ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا, پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے تو آدمی کرے, پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی. تو بیوی نے کہا کہ کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے, کہا میں نہیں کھاؤں. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے سنا, بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں, ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں, ایک تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا, کہا میرے لیے ڈبل, میں 2 کھاؤں اور تم. اب کیا کرے, کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2. اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1. بیوی نے عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا, آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا, جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا, حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ, اشارے میں سمجھ لو, کچھ نکلا. اور ماں حوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. ایک کو دبایا, کتابوں میں لکھا فتح الباری میں, ایک کو دبایا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا, دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کی آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا, مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہو نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے رونا نہ آئے, اور عورت کو تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط, جیسی کرنی ویسی. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی گئی؟ ہاں تو بات چلو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا. حضرت آدم بھی قریب ہو گئے, حضرت حوا بھی قریب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. بھائی سننا, نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا, اب زمین پر جانا ہوگا. آدم بھی دنیا میں آ گئے, حوا بھی دنیا میں آ گئی. حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا, آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ. کتنے سال تک؟ 300 سال. ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی. خیر جدائی ہو گئی. اب سننا, حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی
اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی، بالکل صبح کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا آدم، اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں، اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں، تو پڑھے گا میں معاف کروں گا، اور صرف تو نہیں، قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. بھئی دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتا رہے. میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا، صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا. ہو گئے نبی بنا. حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے، حضرت آدم بڑے خوش. اسی وقت اللہ اکبر، اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ ورنہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا، لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا، حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی، پڑھ لی 2 رکعت، معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50، کم کراتے گئے 45 40 35 30 25 20 15 10. کتنی کم کرا دی؟ بھئی 5 کرا دی نا، 5 کرا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے. تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی. اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت. اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی، یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی، تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے. تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھتا جائے گا میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا. آدم کو جو ثواب اور رحمت 300 سال کے بعد نصیب ہوئی، تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا. ارے میرے جوہا پورا کے بھائیو، فجر پڑھتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا. کرو گے انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے، اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟ ارے ملے گا اس سے بڑھ کر خزانہ؟ چلو یہ تو فجر کا معاملہ ہو گیا. اب میں ایک دوسرے نبی پر. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم. سنا نہیں سنا؟ میں جلدی بتاؤں. حضرت ابراہیم کا نام سنا نا؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے. ارے گئے تھے نا بیٹے. کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے مینا کے میدان میں گئے تھے. اور کیوں گئے تھے؟ کہ بیٹا آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھری چلانے والا. اے بیٹا بتا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ اے بیٹا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ تو بیٹے اسماعیل نے کہا نا ابا. ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا؟ بالکل مت چلانا. ابا نے کہا بیٹا یہ باپ چلانا نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چلا. بیٹے اسماعیل کی عمر 9 سال کی تھی. کہا اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں 100 جان ہوگی اسماعیل سب قربان کر دے گا. کس کے حکم پر چھری چلے گی؟ ارے کس کے حکم پر چلے گی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کہاں لٹایا؟ زمین پر لٹایا. ارے کہو نا زمین پر لٹایا. چھری تیز کر دی. چھری اور تیاری بھی کیسی تیاری تھی آپ کو بتاؤں. اتنی پکی تیاری تھی کہ جب چھری تیز کی نا تو حضرت اسماعیل ایسے لیٹے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں نا، اس طرح حضرت اسماعیل لیٹے تھے اور چھری یہاں رکھ دی. کہاں رکھ دی؟ گلے. لیکن فوراً اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ ابا کو کہا چھری ہٹاؤ. ابا نے چھری ہٹائی. کہا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ کہا نا. تو کہا کیوں چھری ہٹواتا ہے؟ کہا ارادہ نہیں بدلا لیکن آپ جو ذبح کر رہے ہو طریقہ اچھا. کہا کیوں؟ کہا مجھ کو الٹا لٹا دو اور یہاں گردن پہ چھری رکھو. مجھ کو الٹا لٹا دو. تو ابا نے کہا یہ کیا؟ کیوں الٹا لٹاؤ گردن پہ چھری رکھو؟ کہا ابا جب تم چھری چلاؤ گے یہ میرا گلا کٹے گا، خون نکلے گا. باپ تو باپ ہے، تم رو گے، میرا چہرہ دیکھ کر
روگے, میرا چہرہ دیکھ کر روگے, ارے میرا ابا مجھ کو الٹا لٹا دو تاکہ تم چھری چلاتے جاؤ, خون نکلتا جائے, میرا چہرہ نہیں اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا. قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے, درمیان میں کوئی بھی نہ آوے, درمیان میں کوئی بھی. میرے دوستو اتنی پکی تیاری, چھری بھی رکھ دی, الٹا لیٹ گئے, چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا, اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ, میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے. اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے. ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے, اسماعیل کو کھینچا, جانور کو رکھا اور چھری چلی. جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی, کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا, ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. ابراہیم تو, اللہ نے کیا جملہ فرمایا, قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستو ہمارے نبی معراج پر, بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا, یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی, کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے, او ہو بیٹا تو کھڑا ہے, بیٹے کی جان بچ گئی اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے, اللہ اکبر, کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا, بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا, تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے, 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا, ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب, ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے, سن رہے ہو نا. ایک اور نبی گزرے, ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ, بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت, وہ ایک وادی میں چل رہے, ایک جنگل میں چل رہے. چلتے چلتے ان کو خیال آیا, بھائی اتنا خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا, ہم قبر میں چلے جائیں گے, ہم ہڈی بن جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تو واپس کیسے؟ کس کو خیال آیا؟ حضرت, حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے, لیکن خیال آیا, بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا, ہم سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں. کس کو؟ حضرت, موت دے دی. چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا 20 سال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ, 100 ایئرز میں, پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے, ابھی تو آنکھ کو ملا, بھائی 100 سال کے بعد اٹھے, یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست, اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یومن او بعد یوم. ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا, 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم, 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ, باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے, سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا,
ارے کوئی پہچانتا نہ میرا گھر نہ میرا در، کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا، 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا، میں سمجھ گیا اللہ، میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے. بھئی یہ کرنے والا کون؟ بھئی یہ کرنے والا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ عصر کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا. کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا. وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی. اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا. اثر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت. چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون ہے؟ کون سی نماز؟ حضرت ایوب. کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام. ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے. بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی. حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے بھائی، بہت بیمار ہوئے. اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، ارے کون؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. حضرت ایوب روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا. ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہو اواب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا. ایوب میں تجھ سے. اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نہ، کتنی رکعت کا، لیکن وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا. پہلی رکعت میں بھی رو رہے، دوسری رکعت میں بھی رو رہے، تیسری رکعت میں بھی رو رہے، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے. بھائی چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے. کوشش کر رہے اٹھنے کی. اللہ نے کہا بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا لیکن 3 ہی پڑھ لے. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، فجر مل گئی، ظہر مل گئی، عصر مل گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ 3 پڑھے. نبی نے کہا 4 کا نہیں پڑھے گا 3. جب ایوب کو 3 پہ 4 دوں گا تیری امت کو بھی 3 پہ 4 دوں گا. تیری امت کو بھی 3 پہ 4، تیری امت کو کہنا 3. اور حضرت ایوب روتے تھے، جلدی 3 رکعت پڑھی. اللہ نے کہا میرے نبی مغرب کی نماز میں چھوٹی صورت ہوگی، 3 رکعت پڑھنا، لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انعام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انعام میں دے کے رہوں گا. اب کون سی نماز رہ گئی؟ اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کہا؟ کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا. اگر میری امت فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا، عصر پڑھے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا، مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا. اللہ تو کتنا پیارا. اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں. تیری امت سے محبت کرتا ہوں لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟ چونکہ تیرا امتی ہے، اس لیے نبی جیسا ثواب دوں گا. فجر پڑھ آدم جیسا ثواب لے جا، ظہر پڑھ ابراہیم جیسا ثواب لے جا، عصر پڑھ عزیر جیسا ثواب لے جا، مغرب پڑھ ایوب جیسا ثواب لے جا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری امت کو 4 نماز دی اور 4 نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا. ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے. نبی نے معراج پر کہا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی. اللہ نے کہا 5ویں عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو تو پڑھے گا، تیرا امتی پڑھے گا. اس سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنی قوم آئی، کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی ہے.
किसी ने भी ईशा, हदीस में लिखा जितने नबी आए, जितने लोग आए, कभी किसी ने ईशा नहीं पढ़ी। अरे मेरे दोस्तों, कोई नबी ने ईशा नहीं पढ़ी, कोई उम्मत ने ईशा नहीं पढ़ी। अल्लाह ने मेराज पर कहा ये नमाज सिर्फ तू पढ़ेगा, तेरा उम्मत ही पढ़ेगा। और याद रख, फजर पढ़े तो आदम मिले, जोहर पढ़े तो इब्राहिम मिले, असर पढ़े तो उजैर मिले, मगरिब पढ़े तो अय्यूब मिले। अरे तेरी उम्मत को कह ईशा पढ़े, तू हाथ पकड़ के मोहम्मद मिलेगा और हाथ पकड़ के उम्मती को जन्नत में पहुंचाएगा। ईशा में कौन मिलता? और इसीलिए लिखा है कि सबसे भारी नमाज ईशा की मालूम होती है। अरे होती कि नहीं होती? ईशा जितनी छूटती है ना, कोई नमाज नहीं छूटती। क्यों? इसलिए कि उसका सवाब बहुत भारी। शैतान कहता है आदम का सवाब ले जा, इब्राहिम का ले जा, उजैर का ले जा, और मगरिब में तो सबको लाता, अय्यूब का ले जा। लेकिन ईशा में कहता नहीं, टीवी सीरियल, टीवी प्रोग्राम, 2020 क्रिकेट की मैच, ईशा में आना नहीं। शैतान कहता है ईशा में आना नहीं, इसलिए कि आएगा, दूसरी नमाजों में आएगा, दूसरे नबियों का सवाब ले जाएगा। ईशा में आएगा तो मोहम्मद को लेकर चला जाएगा। भाई किसी नबी ने ईशा की नमाज पढ़ी? किसी कौम ने पढ़ी? सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, अब बताओ, अब 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? देखो, सवाब है, रहमत है, बरकत है, मगफिरत है, लेकिन इससे बढ़कर क्या सवाब मिलेगा कि फजर पढ़ के निकलता होगा और हमारा नबी फखर करता होगा, ए आदम, तुझे 300 साल पर जो मिला मेरे उम्मती को 10 मिनट में मिला। अरे होगा कि नहीं? जोहर पढ़ के निकलेगा, हमारे नबी कब्र में फखर करते होंगे, इब्राहिम इस्माइल को लिटा दिया था, छुरी चलाने वाला था। अरे मेरा उम्मती को देख, 4 रकात जोहर पढ़ के आया, वो सवाब लेके जा रहा जो तू लेकर गया था। मेरे दोस्तों, हमारे नबी असर में फखर करेंगे, मगरिब में फखर करेंगे, और जब हम ईशा पढ़ते होंगे तो नबी क्या कहता होगा? नबी कब्र मुबारक से कहता होगा, मेरा उम्मती ईशा पढ़ लिया, फिक्र मत कर, मैं तेरा बन गया, तू मेरा बन गया। मेरे दोस्तों, यही बात मैंने सूरत में बताई। 50 से ज़्यादा लोगों ने मुझसे कहा था, 50 से कम या ज़्यादा, इतना मैं आपको बताता हूँ कि मौलाना इस वाक़ये के बाद तो हमने तय कर लिया, अगर 10 मिनट में आदम का सवाब मिलता हो, 10 मिनट में इब्राहिम की कुर्बानी मिलती हो, 10 मिनट में उज़ैर का ईमान मिलता हो, 10 मिनट में अय्यूब का रोना मिलता हो, और 10 मिनट में मोहम्मद का दामन मिलता हो, भाई कोई छोड़ेगा? ओ मेरे जोहापुरा के भाइयों, कोई छोड़ेगा? तो चलो हाथ ऊपर कर दो भाई, माशाल्लाह। इसी बात पर हाथ ऊपर करो और कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब भाई हर आदमी कहे, मां बहन दिल में कहे, कहो इंशाअल्लाह, कल की फजर से लेकर इंशाअल्लाह मौत की शाम तक इंशाअल्लाह मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी। वादा? पक्का ना? कहो ना वादा। हाँ, हाथ दुखता होगा, नीचे रख दो हाथ। अब कहो वादा। बिल्कुल पक्का? बिल्कुल पक्का। किसके महीने में? किसका महीना है? झूठ नहीं बोलना। इसलिए कि मेरे दोस्तों, कोई भी वाकया हो जाता, उसकी वजह से महीना प्यारा हो जाता। अरे हो जाता कि नहीं हो जाता? वरना दिन तो सब बराबर, रात तो सब बराबर, लेकिन रमज़ान आवे तो तरावी, रोज़ा है कि नहीं? शाबान आवे तो नबी कहे मेरा महीना आ गया, रमज़ान आवे तो अल्लाह कहे मेरा महीना आ गया। तो मैं कहता हूँ रबीउल आखिर आया, पीराने पीर का महीना आ गया। पीराने पीर पर भी बहुत कुछ बोलना था, इसलिए बोलना था कि उनके तो विसाल का महीना है, लेकिन अब तो मेरे दोस्तों मैं भी थक गया, इसलिए मैं भी तड़केसर से चलता चलाता आया हूँ और अभी काफ़ी थका हूँ। और मौलाना हबीब साहब कल भी इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह निचोड़ने वाले हैं। आज तो निचोड़ा, कल भी निचोड़ेंगे। लेकिन खैर, ये निचोड़ते ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता कि मेरे दोस्तों, एक ही वक्त में इतने सारे लोग अगर ईमान की बात को सुन ले, तो मैं समझता हूँ मेरे दोस्तों, कोई एक अल्लाह का वली इसमें बैठा होगा, उसके सदक़े में अल्लाह हम सब के गुनाह को माफ़ कर देगा। मैं करेगा ना इंशाअल्लाह। तो अब बाकी बातें, बहुत सारी बातें रह गई। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के कितने 20 सवाल जवाब। और एक बात और भी बताऊँ, आज तो मैंने आपको एक दरूद दिया, कितना पढ़ोगे, कितनी मरतबा? कल सुनाओगे ना? और सवाब कितना मिलेगा? कल मैं आपको जो चीज़ देने वाला हूँ ना, कल जो चीज़ देने वाला हूँ, इसलिए कि कल देने वाला हूँ, उसके बाद मैं उम्रे में जाने वाला हूँ। मैं दुआ करो अल्लाह मेरे उम्रे को कबूल फरमाए। और मैंने सूरत में भी कहा, डबोई में भी कहा, बड़ौदा में भी कहा, आज आप लोगों को भी कहता हूँ, कल फिर कहूँगा, बुरा नहीं मानना, इसलिए कि हर आदमी को मरना है। आप लोग दुआ करो, अगर मेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो गए, भाई वो तो मरना ही मरना है सबको। अगर मेरी ज़िंदगी, भाई मौत की तमन्ना करना जायज़ नहीं, अगर जायज़ होता तो हम मदीने में मरने की तमन्ना करते, भाई करते कि नहीं करते। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाओ, मेरे लिए ये ज़रूर दुआ मांगना, अगर मेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो गए तो अल्लाह बुला रहा है, वापस न भेजे।
وہ اللہ بلا رہا ہے، اسی مٹی میں اللہ نصیب کرے. اللہ سب کو مدینے پاک کی موت نصیب فرمائے. اور اگر میری زندگی کے دن باقی ہے، بھائی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی کے دن باقی ہے، اللہ پھر سلامتی کے ساتھ بھیجے، پھر دین کی خدمت میں لگائے. لیکن جب آخری وقت آئے اللہ ہم سب کو مدینہ بلا لے. بھائی کہو بھائی مریں گے انشاءاللہ. نیت کرو، اللہ کے دربار میں کوئی مشکل ہے، نیت کرو مروں گا تو مدینے کی مٹی میں مروں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی سفارش کروں گا جن کی قبر مدینہ میں ہوگی. تو بھائی انشاءاللہ کہو بھائی انشاءاللہ. تو بھائی آئندہ کل ہماری پھر ملاقات ہوگی. کہاں ملاقات ہوگی؟ مولانا حبیب صاحب نے آپ کو ایڈریس بتا دیا. میں بھی انشاءاللہ پوری پہنچنے کی جلدی کوشش کروں گا. آپ لوگ بھی جلدی آؤ گے نا؟ جلدی آؤ گے نا؟ اس لیے یہ مجمع کو میں دیکھتا ہوں، لیکن یہ مجمع کب آیا ہو. احمد آباد میں آتا ہوں نا تو میں بالکل سمجھ لیتا ہوں. پہلے دکان، پھر مکان، پھر آرام، پھر طعام، پھر پان، آخر میں بیان. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرا نمبر تو کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ ایسا مت کرو بھائی. آ جاؤ گے، جلدی آ جاؤ گے انشاءاللہ. چلو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہاں پھر ایک وعدہ کرو بھائی، سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے آپ کو ایک درود بتایا، پڑھو گے ایک مرتبہ ثواب کتنا؟ کل میں بہت انوکھی چیز دینے والا. مولانا حبیب تو ہے نا، وہ تو کہتا تھا آج ہی دے دے. میں نے کہا بھائی میں تو کاروباری آدمی ہوں. میں کون سا آدمی ہوں؟ آج سب دے دوں گا تو کل کوئی بلائے گا؟